السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقليل من عبادي الشكور۔ وقال الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو تین مقامات سے چند ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو کچھ کہا سنا جائے اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر کرنا، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ خود قرآن میں ذکر کیا کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں تو وہ ہیں جو انفرادی ہیں، جو ہر ایک کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو اجتماعی ہیں۔ تو اس مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں
ایک اجتماعی نعمت عطا کی اور بہت بڑی نعمت عطا کی۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کا شکر بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس مہینے میں وطن عزیز ملک پاکستان عطا کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ان لوگوں کو دیکھ کر کیا جائے جو اس نعمت سے محروم ہیں، جو اس نعمت کو پانے کے لیے خون کی ندییں بہا رہی ہیں۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ کشمیر کے لوگ، مقبوضہ کشمیر کے، کتنی قربانیاں دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں، اور آگے نہ جانے کب تک کتنی قربانیاں دینی ہیں۔ فلسطین کے لوگ جو عبادت کرنے میں آزاد نہیں، زندگی گزارنے میں آزاد نہیں، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں، تعلیم میں آزاد نہیں، قانون میں آزاد نہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، جن کے اوپر ہر وقت خوف و ہراس کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ایسے میں اللہ پاک نے جو ہمیں یہ وطن عزیز کی نعمت عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کمزوریاں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان حالات سے پریشان ہو کر کے گلے شکوے کے الفاظ زبان سے ادا کر لیتا ہے۔ ہمیں ملک نے کیا دیا سوائے شناختی کارڈ کے؟ میرے عزیزو، ہم تھوڑا سا غور کریں، دیکھیں کہ ہم نے ملک کو کیا دیا ہے، ہم نے کیا دیا۔ باقی اللہ پاک کی یہ ایسی نعمت ہے، ہماری جان محفوظ ہے، ہمارا مال محفوظ ہے، ہماری عبادات محفوظ ہیں، ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا کلچر محفوظ ہے۔ جہاں غیروں کا کلچر ہوتا ہے وہاں مذہب کی بعض دفعہ تفریق نہیں رہتی۔ ہندوستان میں کئی سارے واقعات اس طرح کے سننے کو ملتے ہیں کہ مسلمان بچیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کر رہی لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قریب قریب اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے کلچر کا غلبہ ہے۔ مسلمان جو ہے یہاں سکھ سے، ہندو سے مسلمان بچی شادی نہیں کرتی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اجتماعی نعمت ہے تو اس کا شکر بھی اجتماعی ہونا چاہیے۔ انفرادی شکر تو الحمدللہ ہر مسلمان کر رہا ہے، اس کا شکریہ بھی اجتماعی ہونا چاہیے۔
اب اس اجتماعی شکر کے کیا معنی ہے؟ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، زبان کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ کے ذکر میں لگائے، مال کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اس ملک کا شکر یہ ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو، قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو، اور انشاءاللہ جب قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوگا تو پھر آپ اس کی برکات دیکھیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے، تو ہم زمین و آسمان سے خزانوں کا منہ کھول دیتے، اپنی برکتیں نازل فرما دیتے۔ آج جو ہم دن بدن دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور باہر کے بے دین لوگوں کے چنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین سے، قانون سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ سود کتنی بڑی لعنت ہے، کتنی بڑی لعنت، آج تک ہم اس سے نہیں نکل پائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو خیریں اور برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ تو میرے عزیزو، ہمیں اس بات کی دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی اس دھرتی پر قرآن و سنت کی بالادستی کو قائم فرما دے۔ انشاءاللہ جب قرآن و سنت کی بالادستی قائم ہوگی، دیکھیں نظام ہی انسانیت کی اصلاح کرتا ہے، نظام ہی انسانیت کو سیدھے رخ پر چلاتا ہے۔ باہر کافروں کے ممالک میں یہ نہیں ہے کہ وہ جنید بغدادی ہیں، انہوں نے نظام اپنا اتنا سخت کر رکھا ہے کہ کسی کو ادھر ادھر چوری کرنے کی، ادھر ادھر کرنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ تو جب قرآن و سنت کا نظام ہوگا، آئین ہوگا اور نفاذ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی برکات ہوں گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شکر اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی نعمت ہو اتنا ہی بڑا شکر ہو۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایمان کا شکر کیا ہے؟ ایمان کا شکر یہ ہے کہ ہم پوری کے پورے دین میں داخل ہو جائیں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں۔ کفر کے معنی چھپانے کے ہیں، چھپانے کے۔ کافر کو کافر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار نہیں کرتا۔ تو مومن، مسلمان، اس کا کام تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا شکر کس طرح سے؟ زبان سے بھی اور جسم سے بھی، مال سے بھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس کی مثالیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے دیکھا کہ ایک دیہاتی ہے، بالکل دیہات کا رہنے والا، وہ ملتزم پہ لپٹا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے، مجھے اپنے
تھوڑے بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سنا، کان اس کی طرف لگ گئے، طواف مکمل کیا، ایک طرف آ کر کے بیٹھ گئے، ایک ساتھی کے ذمہ لگایا کہ اس دیہاتی کو بلائیں، اور وہ بھی دعا سے فارغ ہو گئے۔ پوچھا کہ آپ کیا دعا کر رہے تھے؟ آپ یہ کہہ رہا تھا، میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل کر لے، تھوڑے بندوں میں شامل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اس سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے کم ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ جو آپ کے شکر گزار بندے کم ہیں انہی میں مجھے شامل کر لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، کہنے لگے کتنی عمدہ دعا کی ہے، کتنی عمدہ دعا کی ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ حضرت لقمان کے بارے میں بعض نے ان کے بیٹے کے بارے میں لکھا ہے، بعض نے حضرت کے بارے میں لکھا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان کے بیٹے، بعض نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان خود انہیں یا ان کے بیٹے کو پھل دیا مالک نے کھانے کے لیے، کھایا، بڑی ذائقے کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، کہا بہت اچھا، بڑی تعریف کی۔ آخر میں ایک کاش بچی مالک نے خود کھائی، وہ اتنی کڑوی تھی کہ وہ نہ کھا سکا، تھوک دی۔ تو اس نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ آپ نے اتنی کڑوی کیسے کھائی اور کھاتے چلے گئے؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ پوری زندگی اس ہاتھ سے اچھا اور میٹھا کھایا، پوری زندگی اس ہاتھ سے اچھا اور میٹھا کھایا، آج اگر کڑوا آ گیا تو یہ وفا کے خلاف ہے، میں اس کو تھوک دوں، اس کو تھوک دوں۔ میرے عزیزو، جس مالک الملک نے، خلاق عالم نے پوری زندگی اچھا کھلایا اور پوری زندگی اچھا دیا اور اچھا دے رہے ہیں، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرید نے خط لکھا، حضرت میں عیالدار آدمی ہوں، بچے زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، گزارا مشکل ہو رہا ہے، یہ پریشانی، یہ پریشانی۔ حضرت نے خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد فرمایا کہ میاں آپ نے تو خط میں اللہ تعالیٰ کے سارے شکوے شکایت ہی کیے ہیں، کوئی ایک آدھ شکر کا کلمہ بھی لکھ دیا ہوتا۔ سارے ہی شکوے شکایت کیے ہیں، یہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کوئی نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کو، کاش کہ اللہ کی کوئی نعمت بھی لکھی ہوتی۔ احساس ہو گیا۔ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی صاحبزادی نے عمر کچھ زیادہ ہو گئی تو دانت خراب ہو گئے، اب وہ تھوڑے وقت کے بعد ایک نکالا، دوسرا نکالا، تیسرا نکالا، درد تکلیف۔ تو ایک دن مفتی صاحب سے ابا جان سے کہنے لگیں کہ ابا جان یہ دانت بھی عجیب ہیں، جب آتے ہیں تو بھی تکلیف، جب جاتے ہیں تو بھی تکلیف، یعنی جب بچے کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو بھی تکلیف سے نکلتے ہیں، اور جب نکلوانے پڑتے ہیں تو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، تجھے یہ دو تکلیفیں تو یاد رہیں، اور پوری زندگی جو اس کے ذریعے سے منو من رزق اندر اتارا ہے وہ یاد نہیں رہا؟
اس طرف کیوں ذہن نہیں گیا کہ ان دانتوں کے ذریعہ سے پوری زندگی جو اللہ کی نعمتیں مزے لے لے کر کے کھائیں اور اندر اتری، وہ راحت، وہ سکون، وہ چیزیں کیوں یاد نہیں آئیں؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ میرے عزیزو، انسانی مزاج ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تھوڑی سی تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ کا گلہ شکوہ، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے شام سے حرم میں، جہاں اپنے بچے کو چھوڑا ہوا ہے، حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو تشریف لائے، سواری پر ہی ہیں۔ جب پہنچے تو بہو کو خبر ہو گئی کہ کوئی مسافر آیا ہے، باہر آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس بہو کے لیے اجنبی تھے، تو حضرت نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہنے لگی کہ وہ باہر نکلے ہیں کچھ ذریعہ معاش کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے۔ فرمایا اچھا، گزر بسر کیسا ہو رہا ہے گھر کا؟ کہنے لگے گزر بسر کیا ہونا ہے، مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں۔ فرمایا اچھا، حالات لیتے رہے۔ فرمایا کہ شام کو جب اسماعیل آئے تو ان کو سلام کہنا، اور ان کو کہنا کہ ایک بڑے صاحب آئے تھے تو وہ سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو اہلیہ نے بتایا کہ بھی ایک صاحب آئے تھے، مسافر تھے، دور سے آئے تھے، آپ کے حال احوال لے رہے تھے تو میں نے بتایا۔ کہا پھر انہوں نے کچھ کہا؟ کہا ہاں۔ کیا کہا؟ یہ کہا کہ جب وہ آئیں تو انہیں میرا سلام بھی کہنا اور کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ کہا اچھا، ابا کہہ گئے کہ میں آپ کو فارغ کر دوں، آپ کو طلاق دے دوں، طلاق دے دوں، دوسری شادی کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف، اتفاق پھر صاحبزادہ گھر پہ نہیں ہے۔ اہلیہ سے پوچھا کہ کہاں ہیں اسماعیل؟ کہا کہ وہ باہر گئے۔ کہا اچھا، کیا حالات ہیں، کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی گزر رہی ہے، بڑے اچھے حالات ہیں۔ یہ سوچنے کا انداز ہے۔ کہا بہت اچھی گزر رہی ہے، بہت اچھے حالات ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہا اچھا، جب شام کو اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کا خیال رکھیں۔ آئے، پوچھا کوئی آئے تھے؟ کہا جی۔ سلام بھی کہہ کے گئے ہیں؟ کہا کچھ اور بھی کہا؟ کہا ہاں، کہ چوکھٹ کا خیال رکھا۔ کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ابا جان آپ سے خوش ہو کے گئے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اساتذہ میں سے تھے دارالعلوم دیوبند، اور مفتی صاحب کے استاد تھے، بیمار ہو گئے۔ حضرت مفتی صاحب تیمارداری کے لیے گئے۔ جب تیمارداری کے لیے گئے تو دیکھا کہ بخار سے جسم خوب تپ رہا ہے، بہت تیز بخار ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے جا کر کے سلام کیا اور فرمایا حضرت کیسے ہیں، کیسی طبیعت ہے، کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ سنیں کیا جواب دیا۔ کہا الحمدللہ میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، الحمدللہ میرے کان بالکل ٹھیک ہیں، الحمدللہ میرے ہاتھ بالکل ٹھیک ہیں، الحمدللہ میرے پاؤں بالکل ٹھیک ہیں، الحمدللہ میرا نظام ہضم بالکل ٹھیک ہے،
اللہ کی خوب نعمتیں گنوائیں اور کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پھر آخر میں فرمانے لگے بس بخار ہو گیا، آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ اس نعمت کو صحت والی نعمت میں تبدیل کر دیں، اس نعمت کو صحت والی نعمت میں تبدیل کر دیں. میرے عزیزو، شکر ایسی دولت ہے، اللہ کا ضابطہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں اے داؤد ہمارا شکر ادا کرو، اعملوا آل داؤد الشکر، داؤد ہمارا شکر ادا کرو. حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ میں آپ کا کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں، میں کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا یا اللہ پاک میں آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو یہ جو 2 رکعت نماز نفل میں نے پڑھے ہیں اس کی توفیق بھی تو آپ نے دی ہے. جب اس کی توفیق آپ نے دی ہے تو ان 2 رکعت پر پھر 2 رکعت اور پڑھو، اس کی توفیق بھی آپ نے دی ہے، پھر اس پر پھر اور 2 رکعت نماز نفل پڑھو. یا اللہ پاک میں پوری زندگی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں پوری زندگی تو بھی میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. فرمایا کہ اے داؤد آپ نے ہمارے شکر کا حق ادا کر دیا، شکر کا حق ادا کر دیا. میرے عزیزو، انفرادی نعمتیں ہوں یا اجتماعی نعمتیں ہوں، کوئی بھی نعمت ہو، جب انسان اس پر اللہ کا شکر، دیکھیں ہماری کچھ بھی نہیں، ہم اترائیں کس بات پر؟ ہماری اپنی کون سی چیز ہے؟ زبان اپنی ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، گھر سے لے کر کاروبار تک، ملک سے لے کر گھر تک، ہر چیز وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. ہمارے پاس کچھ نہ تھا، ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ جب ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم سے نکلے، جب واش روم سے نکلے تو اس وقت آپ نے فرمایا غفرانک، اے اللہ میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اغفر غفرانک، اے اللہ مجھے بخش دیجیے، میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں. اب علماء نے لکھا، محدثین نے، کہ بھائی ایک آدمی واش روم سے نکلا ہے، اب واش روم سے نکل کر وہ کس بات پہ بخشش طلب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کس بات پہ مانگ رہا ہے؟ تو علماء نے لکھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی. جب واش روم میں گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبراً ذکر روکنا پڑا. جو اتنا وقت بغیر ذکر کے آپ رکے رہے، اس پر آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں کہ اتنا وقت میرا بغیر ذکر کے گزر گیا. تو میرے عزیزو، اللہ کی نعمتوں کا جیسے اس کی نعمتیں لامحدود ہیں، ہماری طرف سے شکر بھی لامحدود ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو خوب خوب شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.